سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ باب المدینہ کراچی کے علاقے کلفٹن کی جامع مسجد فیضان جیلان میں ہم سب جمع ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور درود پاک کہاں کہاں اور کب کب کس طرح سے کام آتا ہے۔ جتنی احادیث پڑھتے ہیں، واقعات پڑھتے ہیں، بزرگوں کی باتیں سنتے ہیں، تو بعض اوقات تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے کیسا پیارا تحفہ عطا فرما دیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا، یہ کتنا بڑا انعام ہمیں دے دیا کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر تالے کی چابی جو ہے وہ درود پاک ہے۔ مشکل دور کرنی ہے تو درود پڑھ لو، بیماری دور کرنی ہے تو درود پڑھ لو، رزق میں برکت چاہیے تو درود پڑھ لو۔ کون سا ایسا کام ہے جو دنیا میں درود پاک پڑھنے والے کو نہیں ملتا؟ نزا کے وقت، مرتے وقت درود پاک کام آتا ہے، قبر میں جا کر درود پاک کام آتا ہے۔ اب سنیے درود پاک قیامت میں کیسے کام آتا ہے۔ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان پر یعنی ترازو میں ہلکی ہو جائیں گی تو سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسماوات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پرچہ اپنے پاس سے نکال کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ یہاں ایک دلچسپ بات بھی بتاتا چلوں، نارملی ہمارے یہاں جو ترازو ہوتے ہیں، جو پلڑا نیچے ہوتا ہے وہ پلڑا وزنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم کہتے ہیں نا بھائی پلڑا جب جس کا جھک گیا وہ وزنی ہو گیا۔ مگر قیامت کے دن جو میزان عمل ہوگا، دیکھیں نیچے میں پھر بھی تو ایک ڈاؤن فال ہے نا، نیچے جانا ہے۔ اب نیکیاں بڑھیں اور پلڑا نیچے جائے، یہ کب گوارا ہے؟ تو جب قیامت کے دن کسی کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ اوپر کی طرف چلا جائے گا۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ پلڑا اوپر ہوگا۔ بہرحال میزان عمل کا معاملہ یہ ہوگا کہ جس پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک پرچہ اپنے اس امتی کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دیں گے تو وہ پلڑا وزنی یعنی بھاری ہو جائے گا اور اوپر ہو جائے گا۔ وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک ہے جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا۔ جبھی تو امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ میزان عمل کا نقشہ ہوگا، ایسا لگتا ہے اعلیٰ حضرت کے ذہن میں پلڑے ہلکے ہونے کا خوف بھی ہوگا اور آقا کا کرم بھی یاد آ رہا ہوگا۔ لکھتے ہیں ہم نے خطا میں نہ کی، آقا ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، گناہ بھی تمہارے کرے آقا، نافرمانیاں بھی آپ کی کرے، اور معافی بھی آپ ہی سے مانگے، پناہ بھی آپ سے مانگے۔ اور پھر آقا کیا کرتے ہیں؟ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود۔
کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں، کون بنائے بناتے یہ ہیں۔ اور ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ ایسے آقا ہمیں ملے ہیں۔ اے امتیوں، بہت خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو خوب درود پاک پیارے آقا کی ذات والا تبار پر پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ آئیے محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کا یہ خاصہ ہے کہ ہمیں اس میں کئی فرض علوم سکھائے جاتے ہیں، کئی بیسکس آف اسلام ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ تو آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہر شخص کو بہت زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب انسان جب پیدا ہوتا ہے، ہر گھر میں ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، تو اس میں کئی ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں، کئی ساری باتوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔ کچھ اسلامک ہیں اور کچھ ہماری فیملی اور ہمارے ایٹیکیٹس، ہمارے مینرز کا معاملہ آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بچہ پیدا ہو تو اب اسلامک وے تو یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، اس کو غسل دیا جائے، عقیقہ کیا جائے، بچہ ہے تو اس کی ختنہ وغیرہ کی جائے، تھوڑا بڑا ہو تو اسے اسلامی آداب سکھائے جائیں، چلتے چلتے جو چیزیں اس پر فرض ہوتی چلی جائیں وہ سکھایا جائے۔ اور مینرز یہ ہے کہ اسے آداب سکھائے جائیں، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اور دیگر ضروریات زندگی کے بارے میں اسے بتایا جائے۔ تو یہ تو نارملی ہر گھر میں کچھ نہ کچھ یہ کیا جاتا ہے، اور جہاں نہیں ہوتا وہ بالکل کرنا چاہیے، اس کا علم بھی حاصل ہونا چاہیے۔ لیکن ہر گھر میں ایک معاملہ ضرور پیش آتا ہے، لیکن جب وہ پیش آتا ہے تو گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی پریپریشن نہیں ہوتی، کوئی طریقہ پتہ نہیں اس کام کا، کریں کیسے، اور جب ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک کے متعلق سنیں گے۔ میری مراد انسان کا آخری سفر ہے کہ جب کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ میت ہونی ہے۔ اگر گھر میں 5 افراد ہیں تو 5 نے مرنا ہے، 10 افراد ہیں تو 10 نے مرنا ہے۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو بچ جائے گا، کوئی ایک ایسا ہماری دنیا میں شخص موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے موت نہیں آنی، بلکہ موت ایک ایسی ریئلٹی ہے، موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی فلسفی کو ماننے والا ہو، دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے والا ہو، وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے، وہ اس بات کو یک حقیقی طور پہ جانتا ہے کہ موت آ کر رہے گی، کوئی فرار نہیں ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر ذی روح نے اسے پینا ہے۔ الموت باب کل نفس داخلوہا، موت ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر کسی نے گزرنا ہے، کوئی فرار نہیں ہے۔ مگر بڑی عجیب بات ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ میرے گھر میں جتنے افراد ہیں سب نے مرنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے کس نے مرنا ہے۔ بندہ کہہ چلے پہلے دادا کا انتقال ہوگا، اس کے بعد والد صاحب کا ہوگا، پھر والدہ کا ہوگا، پھر میری باری آئے گی، پھر بھائی بہنوں کی آئے گی۔ کوئی سیکوینس تو نہیں ہے نا، کوئی ہمارے ٹائم ٹیبل بھی ہمیں نہیں پتا۔ کیا پتا کہ ہم جس بزرگ کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ جناب بالکل آخری سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں، اور جناب لوگوں سے ہم دعا کرواتے پھر رہے ہیں کہ حضرت دعا کر دیں، اب تو ڈاکٹروں نے بھی منع کر دیا ہے، وہ بچ جائیں، ان کا وقت نہ آیا ہو، اس سے پہلے صحت مند ہمارا وقت آ جائے، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو جب ایسا سفر ہونے ہی والا ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات کیا ہے؟ اور یہ ایک بیان کے اندر، ایک اجتماع کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان کے آخری سفر، اور بالخصوص مسلمان کے، کیونکہ ہمیں تو شریعت کے تقاضوں کے مطابق، سنت کے مطابق، آداب کے مطابق یہ تمام کام کرنے ہیں، تو یہ تمام باتیں ایک ہی بیان میں، ایک ہی اجتماع میں سکھا دی جائیں، کیونکہ یہ طویل فہرست ہے نا۔ پہلے تو سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، آخری وقت بندے پر آتا ہے، تو اب اس وقت کیا ہمیں کرنا چاہیے، کس طرح کلمہ پاک کی تلقین کرنی چاہیے، کس طرح میت کے قریب بیٹھنا چاہیے، کس طرح یاسین شریف پڑھنی چاہیے۔ اب انتقال ہو جائے تو جناب
किस किस का राब्ता वास्ता रिश्तेदारी रही, कौन गैर महरम हो गया, ये हमें मालूम होना चाहिए। उसके बाद गुस्ल किस तरह दिया जाए, कफन किस तरह दिया जाए, नमाज जनाजा किस तरह पढ़ी जाए, तदफीन किस तरह की जाए, तदफीन के बाद के मामलात क्या हैं, विरासत की तकसीम क्या है, उसके बाद जनाब जब विरासत वगैरह के मामलात से फारिग हुए अब मैयत के ईसाले सवाब का तरीका क्या है। ये पूरे सफर में इस पूरी ये समझिए डिटेल है ना, बहुत सारी मालूमात है। मैंने बहुत तेजी के साथ ये बातें बयान की, सिर्फ हेडिंग्स बयान की हैं। एक एक इस्लामी भाई यहां सोचे, और जो मदनी चैनल के नाज़रीन है वो भी सोचे, इनमें से कितनी बातें मुझे पता है, इनमें से कितने मामलात मुझे सुन्नत के मुताबिक मालूम है, शरीयत इसके बारे में क्या कहती है, मैं इन बातों को जानता हूं। और अगर नहीं जानता तो ये बेवकूफ़ी नहीं है, ये इल्म से दूरी नहीं है। क्या आपको कोई टाइम पहले दिया जाएगा कि जनाब एक हफ्ते बाद आपके वालिद साहब का इंतकाल होने वाला है, जरा तैयारी कर लीजिए, इल्म हासिल कर लीजिए, या आपको बताया जाएगा कि आप जाने वाले हजरत पहले आप तैयारी कर लीजिए? किसी को नहीं पता, सडनली अचानक मौत हो जाती है और अब हाथ पैर फूल जाते हैं कि करना क्या है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये वो इल्म है जो हमें हम सबको सीखना चाहिए। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में, बिलखुसूस मदनी काफिलों में, हमें बहुत सारी इस हवाले से बातें सिखाई जाती हैं। अब जो 3 दिन के मदनी काफिले में वो क्या हमें सारा सिखा दें, तो ये तो नहीं हो सकेगा। नियत करें कि इंशाअल्लाह 30 दिन के मदनी काफिले में सफर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये देखिए, ये हम पर दावत इस्लामी का एहसान है, वरना हमें जाना चाहिए था तमाम बातें सीखने के लिए, लेकिन हमें बुलाकर उस्ताद के पास शागिर्द जाता है, यहां तो मुबल्लिगीन आपको बुलाते हैं कि भाई आ जाओ, मेहरबानी आपकी और सीख लो हमसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काफिलों में इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं। तो दुनिया भर में जहां मदनी चैनल के नाज़रीन ये सिलसिला देखें, उनसे भी गुजारिश है कि कम अज कम एटलीस्ट अल्लाह तौफीक दे तो 12 माह के काफिले में, 92 दिन के काफिले में, भाई जितना गुड़ डालेंगे इतना मीठा है, मगर एटलीस्ट कम अज कम 30 दिन के काफिले की तो सारी नियत कर लें इंशाअल्लाह। अब आज के बयान में हम चूंकि सारी चीजों को तो डिस्कस नहीं कर सकेंगे, हम इंशाअल्लाह नमाज जनाजा और जनाजे के कुछ अहकाम ये समझने की कोशिश करते हैं। बहुत केयरफुली, बहुत तवज्जो के साथ सुनिएगा। यूं समझ लीजिए कि हमारे सीखने सिखाने का एक हल्का लगा हुआ है, हम इसको इंशाअल्लाह आज के इज्तिमा में कुछ बेसिक्स तो सीख कर जाएं। अब जनाजा बहुत सारों को पढ़ने का मौका मिलता है, क्या जनाजा पढ़ने की कोई फजीलत भी है? क्या जनाजे को कांधा देने का कोई सवाब भी है? क्या कांधा देने का प्रॉपर कोई तरीका भी है? नमाज जनाजा किस तरह अदा की जाए, क्या उसके कुछ फराइज भी हैं? तो इन तमाम बातों को मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर वक्त में कन्वे करने की कोशिश करूं, लेकिन आपसे भी गुजारिश करूंगा अगर किसी के पास डायरी कलम वगैरह है तो वो नोट कीजिए, वरना तवज्जो के साथ सुनिए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज जनाजा जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो जाहिर है नमाज जनाजा का मामला आता है। नमाज जनाजा है क्या? पहला क्वेश्चन तो ज़हन में ये पैदा होता है, क्या ये फर्ज है, वाजिब है, सुन्नत है, क्या है? याद रखिए, नमाज जनाजा फर्ज किफाया है। एक ने भी पढ़ ली तो सब बरी जिम्मा हो गए, और किसी ने भी नहीं पढ़ी तो जिसको खबर पहुंची और ना पढ़ी तो सारे गुनाहगार होंगे। अगर किसी एक ने भी नहीं पढ़ी और जिसको खबर पहुंची थी, अब वो सारे गुनाहगार होंगे। और इसकी फर्जियत का जो इनकार करे, तो ये कहते कि भाई नमाज जनाजा माद अल्लाह फर्ज नहीं है, फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर है। तो पता चला ये फर्ज किफाया है, एक ने भी पढ़ ली सारे बरी जिम्मा हो जाएंगे, और जो इनकार करे, फर्जियत का इनकार कर दे तो वो काफिर है। इसी तरह प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज जनाजा के लिए याद रहे कि जमाअत फर्ज नहीं है। अगर कोई अकेला ही है, अब कोई और है ही नहीं पढ़ने वाला, तो एक शख्स भी नमाज जनाजा पढ़ ले तो वो अदा हो जाएगी। ठीक है, ये दूसरी नमाज जनाजा के हवाले से हमें बेसिक बात पता चली। तीसरी, नमाज जनाजा फर्ज किस पर है? क्या हर किसी पर फर्ज है? तो नमाज जनाजा जिन पर फर्ज है उसकी 5 शर्तें हैं। जिसके लिए ये 5 शर्तें पाई जाएंगी उस पर नमाज जनाजा पढ़ना ये फर्ज या फर्ज किफाया। नंबर 1, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम पर नमाज जनाजा नहीं है। नंबर 2, बालिग हो, यानी नमाज जनाजा पढ़ने वाला वो बालिग हो। नंबर 3, आकिल हो, अकल हो, पागल ना हो। नंबर 3, कादिर होना, यानी उसमें ये कुदरत हो, इसकी सेहत भी साथ देती हो, उसके लिए पॉसिबल भी हो
کہ وہ نماز جنازہ پڑھ سکے. اور 5ویں شرط کیا ہے؟ موت کی خبر ہونا. اسے پتا بھی تو چلے کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے. اگر یہ 5 چیزیں پائی جائیں تو اب اس پر نماز جنازہ پڑھنا فرض ہے. لیکن یہ فرض کیسا ہے؟ فرض کفایہ ہے. کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو وہ سب سے کفایت کر جائے گا. اب آئیے یاد رکھیے نماز جنازہ کی کتنی شرائط ہیں؟ اس کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1، کچھ شرائط تو نمازی سے متعلق ہے جو نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ شرائط میت کے متعلق ہیں. اب نمازی ہم جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم اگر وہ شرائط پوری نہیں کریں گے تو ظاہر شرط کوئی ایک شرط فوت ہو جائے گی تو وہ نماز ہی درست نہیں ہوگی. اب وہ شرائط کیا ہیں؟ وہ 4 ہیں، وہ یاد رکھ لیجیے. پہلی شرط نماز جنازہ سے متعلق طہارت، پاک ہو. اگر پاک ہی نہیں ہے، وضو ہی نہیں ہے تو پھر نماز جنازہ وہ نہیں پڑھ سکتا. دوسری شرط ستر عورت، یعنی اس کا اگر مرد ہے، مرد ہی پڑھتا ہے نماز جنازہ، تو ناف سے لے کر گھٹنے سمیت کا جو حصہ ہے وہ پراپر انداز میں پردے میں ہونا چاہیے. اگر یہ چھپا ہوا ہے تو یہ دوسری شرط ہے. اگر قرآن خاصہ کوئی اتنا بھی کپڑا اس کے پاس نہیں ہے تو اب یہ شرط پوری نہیں ہوئی. تیسری شرط جو نماز جنازہ کی ہے وہ منہ کا قبلے کی طرف ہونا، یعنی قبلہ رخ ہو کر نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اور چوتھی شرط کیا ہے؟ وہ ہے نیت، نماز جنازہ کی نیت کرے. یہ تو 4 شرطیں ہو گئیں نمازی سے متعلق. اب میت کی شرطیں کیا ہیں کہ میت کے لیے بھی یہ شرطیں ہیں، وہ میت کے گھر والے پوری کریں گے. اب پہلی شرط کہ میت مسلمان ہو، مسلمان ہوگا تو نماز جنازہ پڑھیں گے نا. دوسرا، میت کے بدن اور کفن کا پاک ہونا، ناپاکی کی حالت میں میت کا جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. نمبر 3، جنازے کا وہاں موجود ہونا، جنازہ سامنے ہونا چاہیے. نمبر 4، جنازہ سواری پر لدا ہوا نہ ہو، سواری پر رکھ کر نماز جنازہ نہیں ہوگی، اس کو زمین پر رکھنا ہوگا. اور نمبر 5، جنازہ نمازی کے آگے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور چھٹی شرط کیا ہے؟ میت کا وہ حصہ جس کا چھپانا فرض ہے وہ چھپا ہوا ہو، یعنی کفن پراپر اتنا تو ہو کہ اس کی بے پردگی نہ ہو رہی ہو. 7ویں شرط کیا ہے؟ میت کا امام کے سامنے ہونا. 7 شرطیں میت سے متعلق اور ہم نے سنی 4 شرطیں نمازی سے متعلق. اب نماز جنازہ کے 2 فرض ہیں، 2 ارکان ہیں، 2 فرض ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ 4 تکبیرات اور دوسرا فرض کھڑا ہونا. بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھیں گے، کھڑے ہو کر، اور 4 تکبیرات دی جائیں گی. نماز جنازہ کے کتنے فرض ہیں؟ کون کون سا؟ پہلا کون سا؟ پہلا کون سا؟ 4 تکبیرات اور دوسرا فرض قیام، کھڑے ہونا. یہ 2 فرض ہیں نماز جنازہ کے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب نماز جنازہ کی سنتیں، یہ 3 سنتیں ہیں، بڑی آسان ہیں، ہم سب عمل کرتے ہیں، لیکن اگر سنت کی نیت سے کریں گے تو سنت کا ثواب بھی پائیں گے. پہلی سنت اللہ عز و جل کی ثنا پڑھنا. ہم جب اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھتے ہیں تو یہ پہلی سنت. دوسری سنت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا. اور تیسری سنت میت کے لیے دعا کرنا. کہ جنازہ اٹھانے کا طریقہ کیا ہے؟ جنازے کی سنت یہ ہے کہ 4 لوگ اٹھائیں، ایک پایا ایک شخص لے لے، اور اگر صرف 2 شخص نے جنازہ اٹھایا ہے تو ایک سرہانے اور ایک پائنتی پر ایک ایک پایا لگائیں، کیونکہ اب آدمی 2 ہیں، لیکن یہ بلا ضرورت مکروہ ہے. اور جنازہ لے کر چلنے میں چارپائی کو ہاتھ سے پکڑ کر کاندھے پہ رکھے، سامان یا تھیلے کی طرح پر گردن پر لادنا مکروہ ہے. اسی طرح چوپائے پر جانور پر کوئی جنازہ رکھ کے چلا جائے تو یہ بھی مکروہ ہے. سنت کیا ہے طریقہ؟ یکے بعد دیگرے 4 پایوں کو کاندھا دے. 4 پائے ہوتے ہیں نا، 4 کنارے ہوتے ہیں، اس کو کاندھا دے گا. ہر بار 10 قدم چلے. ایک پائے پر 10 قدم چلے، دوسرے پر 10، تیسرے پر 10، چوتھے پر 10. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں کیا طریقہ ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوڑنے سے کم تر چلو، یعنی میانہ رفتار میں چلنا چاہیے. بہت تیز بعض اوقات لوگ چلتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جنازے کے آگے بھی نہیں چلنا چاہیے. کچھ لوگ جنازے کے آگے چلتے ہیں، ادب یہ ہے جنازہ آگے ہو باقی لوگ پیچھے چلیں.
اور میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بھی ہے کہ بعض اوقات میت کے پیر کی طرف سے لے کر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں میت کو کسی طرف لے جانا ہو بہرحال سر آگے کی طرف رہے۔ اب ایک اور مسکنسیپشن، ایک اور کنفیوژن، کیا شوہر بیوی کے جنازے کو کاندھا دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا؟ یہ بڑا لوگ سوال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے ضرور دے سکتا ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ شوہر عورت کے جنازے کو نہ کاندھا دے سکتا ہے، نہ قبر میں اتار سکتا ہے، نہ منہ دیکھ سکتا ہے، یہ محض غلط ہے۔ صرف نہلانے اور اس کے بدن کو بلا حائل ہاتھ لگانے، یعنی بغیر کسی رکاوٹ کے ہاتھ لگانے میں ممانعت ہے۔ مرد اپنی بیوی کو نہلا نہیں سکتا، غسل نہیں دے سکتا مرنے کے بعد، اور اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، باقی چہرہ بھی دیکھ سکتا ہے، کاندھا بھی دے سکتا ہے، اور قبر میں اس کی تدفین، اس کو قبر میں اتار بھی سکتا ہے۔ ہاں، عورتوں کا جنازے میں جانا، مرد کا انتقال ہو گیا تو کیا اب عورت جنازے میں جائے گی؟ تو عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانا ناجائز اور ممنوع ہے۔ اب جنازہ لے کر چلیں تو کیا کرنا چاہیے؟ پہلے کے دور میں بلند آواز سے ذکر کرنا منع کیا گیا تھا، کیونکہ پہلے کے لوگ بڑے رقت انگیز خیالات میں ہوتے تھے، اپنے جنازے کو، اپنی موت کو یاد کرتے تھے، آنسو بہاتے ہوئے جاتے تھے، صرف سانس کی آواز آتی تھی، باقی جس کو دیکھو وہ رو رہا ہوتا تھا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ یہ کس کے والد کا جنازہ ہے، یہ کس کے بھائی کا جنازہ ہے، گھر والا کون ہے، کیونکہ سارے ہی رو رہے ہوتے تھے، میت کے غم میں نہیں بلکہ اپنے سفر آخرت کو یاد کرتے ہوئے۔ مگر چونکہ آج غفلت کا زمانہ ہے، آج جناب لوگ جنازہ بھی جاتا ہے اور دنیاوی باتیں بھی کرتے ہیں، تو آج کے دور میں علماء فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے ذکر کیا جائے، بلند آواز سے کلمہ پڑھا جائے، بلند آواز سے نعت خوانی کی جائے، تاکہ سارے جنازے والے، سارے شرکاء مل کر ذکر و اذکار کریں اور میت کو اس کا ثواب پہنچے۔ یہ چند باتیں الحمدللہ آج کے ہم نے بیان میں جنازہ لے کر چلنے سے متعلق، نماز جنازہ سے متعلق سنا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ پورا چیپٹر بہت وسیع ہے، ہمیں اس کو وقت دینا ہوگا، سیکھنا ہوگا۔ یہ باتیں تو تدفین اور جنازے کی ہیں، لیکن اس سے پہلے غسل بھی ہے، اس سے پہلے کفن بھی ہے۔ یہ تمام باتیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، نہ صرف خود سفر کیجئے، اپنے بچوں کو سفر کرائیے۔ مجھے بتائیے، ایک والد کا انتقال ہو جائے، والد کا یہ حق ہے کہ اس کا بیٹا اس کا جنازہ پڑھائے، اس کا بیٹا اسے غسل دے، اس کا بیٹا اسے کفن دے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹا کفن کیسے دینا ہے؟ بیٹے کو یہ معلوم ہے کہ میرے باپ کا انتقال ہوا، اسے میت کو غسل کس طرح دینا ہے، اس کی تدفین کیسے کرنی ہے؟ آج ایسے مناظر بھی دیکھنے کو ملتے ہیں کہ باپ کا جنازہ ہے، مسجد میں جنازہ تیار ہے، بیٹا باہر کھڑا ہے، کہا جاتا ہے بیٹا نماز پڑھ لو، کہتا ہے مجھے نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتی۔ آپ سب غور کیجئے، اولاد کون سی اچھی ہے کہ جو مرنے کے بعد آپ کے مال سے، آپ کے چھوڑے ہوئے مال میں سے رب کی نافرمانی والا کام کرے، فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے، آپ کے بچے ہوئے مال میں سے حرام کام کرے اور آپ کو گناہ پہنچائے۔ وہ اولاد اچھی ہے یا وہ اولاد اچھی ہے کہ جب آپ کا انتقال ہو تو آپ کو سنت کے مطابق غسل دے، آپ کو کفن دے، آپ کا نماز جنازہ پڑھائے، آپ کو روتے ہوئے دفن کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں قرآن پڑھ پڑھ کر آپ کی بارگاہ میں ایصال کرے، جب حج کو جائے آپ کے نام کا حج کرے، جب عمرے کو جائے آپ کے نام کا طواف کرے، جب مدنی قافلے میں جائے آپ کے لیے دعائیں کرے۔ مجھے بتائیے کون سی اولاد اچھی ہے کہ جو قبر میں ہمارے کام آئے؟ یقیناً وہی اولاد اچھی ہے۔ تو اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کیجئے، تاکہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں بھی ثواب کے تحفے پہنچیں۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان تمام باتوں میں ایک بات بڑی اہم ہے۔ آج کے اس ٹاپک میں ایک بات بہت زیادہ سوچنے والی ہے۔ ہم نے جنازے کی بات سنی، لیکن کیا ہم میں سے کسی نے یہ تصور باندھا کہ کبھی میرا بھی جنازہ اٹھے گا، کبھی میری بھی میت کا مسجد سے اعلان ہوگا؟ میں یہ تو سیکھ رہا ہوں کہ جنازہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ میرا بھی جنازہ پڑھا جائے گا؟ اللہ تعالی ہمیں عبرتناک موت سے محفوظ فرمائے، ہمیں ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سامنے، اے کاش عشق رسول کے عالم میں، اے کاش پیارے آقا کے عشق میں آنسو بہاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں ایمان اور عافیت کے ساتھ موت عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں جنت البقیع میں دفن ہونا نصیب فرمائے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائی، یہ تمام موضوعات آخرت کی یاد دلانے والے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا
کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ بڑے گلچھڑے اڑانے کو جی چاہتا ہے، بڑا انجوائے کرنے کو جی چاہتا ہے، بڑا گناہ کرنے کو جی چاہتا ہے، مگر یاد رکھیے ایک وقت ہے جب آپ نے اور مجھے اس دنیا سے جانا ہے، اور نو بڈی نوز، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا وہ وقت کون سا ہے جب پتہ نہیں کہ کب جانا ہے۔ یہ شعر تو بڑا گنگناتے ہیں نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ ارے جب پل کی خبر نہیں ہے تو کل کی پلاننگ کر رہے ہو؟ پہلے تو قبر کی تیاری ہونی چاہیے نا، پہلے تو موت کی تیاری ہونی چاہیے۔ واقعی اگر آخری سفر کی تیاری کرنی ہے تو مدنی قافلے کا سفر اختیار کر لیجیے، یہ اس سفر کو آسان کر دے گا، یہ اس سفر کی تیاری کروا دے گا۔ اور اگر آج سنتوں کو سیکھنے کے لیے وقت نہ نکالا، آج اگر یہ بہانہ کرتے رہے کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، بڑی بیزی لائف ہے، جاب سے چھٹی نہیں ملتی، کاروبار سے نکل نہیں سکتا، فیملی کی الگ مصروفیات، ارے میں تو نہیں آ سکتا اجتماع میں نہیں سیکھ سکتا علم دین، مدنی قافلے میں تو سفر کر ہی نہیں سکتا۔ مجھے بتائیے کہ جب موت آئے گی تو پھر سفر کیسے کرو گے؟ پھر فیملی کا کیا ہوگا؟ پھر کاروبار کا کیا ہوگا؟ پھر یہ مال کمانے کے طریقوں کا کیا ہوگا؟ سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے۔ پھر کوئی جواب نہیں ہوگا، پھر سب چھوٹ جائے گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی چلا جاتا ہے، بیوی ہوتی ہے وہ روتی رہ جاتی ہے، بچے اسی طرح باپ کی آس دیکھتے رہ جاتے ہیں، مگر خوش نصیب ہوتا ہے جو زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے جاتا ہے، خوشا جاتا ہے، جو آقا کا امتی پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کر کے قبر میں جاتا ہے وہ نہیں گھبراتا، بلکہ جب اس کے لیے تو فرشتے آتے ہیں، سوال کرنے آتے ہیں، گناہگار بے شک گھبراتا ہوگا، گناہگار بے شک لرزتا ہوگا، ارے جس نے نمازیں نہیں پڑھی وہ فرشتوں کا جواب کیسے دے گا؟ وہ پیارے آقا کی سنتوں سے دور رہنے والا، انگریزی فیشن پر عمل کرنے والا، جب پیارے آقا کا چہرہ دکھایا جائے گا تو آقا کا چہرہ مبارک کیسے دیکھے گا؟ اس کے لیے تو شرمندگی ہے۔ مگر جب آقا کا امتی سنتوں پر عمل کرنے والا، نمازیں پڑھنے والا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہوا دنیا سے جاتا ہے تو جب فرشتے سوال کرتے ہیں تو وہ جواب کیسے دیتا ہے؟ مولانا حسن رضا خان صاحب اس کا جواب لیتے ہیں، فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کس کی امت ہو، فرشتوں پوچھتے مجھ سے ہو کس کی امت ہو، یہ لو دیکھ لو تصویر یار آنکھوں میں۔ ارے آقا کی یاد سے تو زندگی گزاری، آقا کے دیدار ہی میں انہی کی آس میں تو زندگی گزاری ہے۔ ارے جب آقا کا دیدار ہوتا ہے تو ایک عاشق زبان کال سے نہیں تو زبان حال سے یہ کہتا ہے کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، میں تو جیتا ہی اس لیے تھا کہ قبر میں آقا کا دیدار کروں گا، میرے تو آقا ہیں، ان کی سنتوں پر تو عمل کرتا تھا، جب امامہ باندھتا تھا دنیا تانے دیتی تھی مگر میں آقا کی یاد میں امامہ نہیں چھوڑتا تھا، جب داڑھی رکھی دوستوں نے مذاق اڑایا مگر مجھے پتا تھا میرے آقا داڑھی والے ہیں اور میں آقا کا غلام ہوں، کسی دنیا دار کا غلام نہیں، مجھے پتا ہے کہ مجھے تو اپنے آقا کا جلوہ دیکھنا ہے، بغیر داڑھی کیسے ان کا چہرہ دیکھوں گا؟ میں سنتوں بھرا لباس پہنتا تھا، شیطان بڑے وسوسے ڈالتا تھا کہ تو کیوں برانڈڈ شرٹ اور پینٹ نہیں پہنتا، تو کیوں دنیا کے فیشن نہیں اپناتا، تیرے پاس تو پیسہ بھی ہے، مگر میں شیطان کے وسوسوں پر جواب نہیں دیتا تھا، میں اس لیے سنتوں بھرا لباس پہنتا تھا کہ مدینے والے آقا جیسا لباس پہنوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں، میں کسی اور کے پیچھے نہیں چلتا تھا، میں آقا کا امتی ہوں۔ تو جو اس طرح زندگی گزارتا ہے، جب کاروبار کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ کون سا طریقہ اپناؤں کہ میرے آقا راضی ہو جائیں،
مال کیسے کماؤں کہ میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں، زبان کیسے چلاؤں کہ آقا کی خوشنودی حاصل ہو جائے، یہ آنکھ انہی چیزوں کو دیکھے جس سے میرا رب اور میرے مصطفیٰ ناراض نہ ہو جائیں۔ امام اہل سنت کے شعر پر اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں، دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، آقا دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں، آمین بجاہ نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرے اعمال کا بدلہ